السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اچھا جی، تو آج کی جو شروعات ہے وہ دراصل میں ایک ایسے مسئلے سے کروں گا جس کا تعلق گزشتہ کل کی میری ایک ویڈیو سے ہے، اور اس کے بعد پھر میں لنک عام کروں گا اور آپ حضرات اسٹریم میں جڑ سکتے ہیں۔ آم، کل کی جو ویڈیو ہے، جو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور یہ ویڈیو دراصل ساحل ادیم صاحب کے تعلق سے ہے، اور مسئلے کو مجھے کوئی ڈریگ نہیں کرنا تھا، لیکن اب لوگ اگر مجبور کریں ان کے فالوورز تو میں کیا کروں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم نے ایک بات مدلل انداز سے کر دی ہے، اور میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو میں نے گفتگو کل اپلوڈ کی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے بلکہ پرانی ہے۔ اس کو اپلوڈ کرنے کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے کہ کسی خاص پروپیگنڈے یا مقصد سے اس کو اپلوڈ کیا گیا ہو۔ میری پرانی ویڈیوز آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، روزانہ کسی نہ کسی انداز میں اپلوڈ ہو رہی ہیں، تو وہ بھی ہو گئی۔ تو اس میں جو ان کے فالوورز ہیں وہ بڑے چیب جبی ہیں اور بڑے پریشان ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، ہمارے آئیڈیل کو آپ نے برا کہہ دیا، آپ نے ان پر تنقید کر دی۔ تو اگر میں یہی پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ بھائی اگر آپ پورے ایک طبقے علماء کے اوپر اس طرح تنقید کرتے ہیں گویا کہ وہ لوگ مجرم ہوں اور آپ ہی ایک اکلوتے مصلح ہوں، تو جب آپ کو جواب دیا جائے تو پھر آپ کے جو فالوورز ہیں وہ پریشان ہو جائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ہی حق پر سمجھتے ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ آپ ہی دراصل مہدی ہیں۔ تو یہ چیز تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ جس طریقے سے آپ دوسرے پر تنقید کرتے ہیں تو خود بھی پھر تنقید سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ساحل ادیم کی میں نے کوئی زیادہ ویڈیوز بہت نہیں دیکھی ہیں۔ میں نے جب ان کے اندھ آئے تو میں نے پھر کچھ ویڈیوز دیکھی تو مجھے بڑا عجیب لگا، اور وہ یہ کہ ہر ویڈیو میں وہ ایک جملہ ضرور دہراتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ حدیث جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مولوی آپ کو حدیث نہیں بتائے گا، یہ مولوی آپ سے حدیث چھپائے گا۔ میں نے ایسی بہت سی روایات ان کی زبانی سنی اور یہ سوچا کہ اگر واقعی اس حدیث کو چھپا دیا جائے تو کیا فرق ہوگا، اور اس حدیث کو بیان کر دیا جائے تو کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں۔ اب مثلا وہ حدیث تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ علماء کا جو طبقہ ہے وہ حدیث چھپا رہا ہے، لیکن ساحل ادیم نے وہ حدیث بیان کر دی، تو کیا اسلامی انقلاب آ گیا؟ کیا اسلامی خلافت قائم ہو گئی؟ کیا مسلمانوں کے تمام مسائل حل ہو گئے؟ نہیں، آج بھی یوں کا تو ہے، چند لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور جن لوگوں کو حدیث معلوم ہے ان کی زندگی میں کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا، سوائے اس کے کہ وہ صالحین سے، میں تمام علماء کو یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب بہت اچھے ہیں، علماء بھی انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک پورے طبقے سے کہ جو دین کی روایت کا پاسبان اور محافظ ہے اس سے بدزن ہو گئے۔ اور یہاں کسی خاص مسلک کی بات نہیں ہو رہی ہے، اوور آل تمام علماء سے وہ بدزن ہو گئے، مساجد سے کٹ گئے، مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں جو عام لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اور یہ میں واضح طور سے کہنا چاہوں گا، آج کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی میں نے یہ کس موضوع پر بات شروع کر دی۔ یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ علماء سے بدزن ہونا، اوور آل علماء سے بدزن ہونا، کسی خاص عالم سے نہیں، یعنی اگر آپ مجھ سے بدزن ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں اگر آپ کی بدزنی بے بنیاد ہے تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا، لیکن اگر آپ پورے طبقہ علماء سے بدزن ہو جائیں اور یہ کہیں کہ یہ لوگ چور ہیں، ساحل ادیم کی زبان میں یہ لوگ سازش کر رہے ہیں، یہ لوگ دجال کے پیروکار ہیں، اور تمام علماء سے جو روایت پسند طبقہ ہے ان سے آپ اگر بدزن ہو جائیں تو یہ ملحد ہونے کا سب سے فاسٹ راستہ ہے، الحاد کا سب سے تیز راستہ یہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ساحل ادیم کا یہ ٹاپک ہماری اسٹریم سے ریلیٹ کرتا ہے، چونکہ ہماری جو اسٹریم ہوتی ہے وہ رد الحاد، رد ارتداد وغیرہ پر ہوتی ہے، اور یہی طریقہ، یہی راستہ ان بہت سے راستوں میں سے ایک ہے کہ جو انسان کو بہت تیزی کے ساتھ مرتد بنا دیتے ہیں۔ اچھا، ایک الزام جو ہم پر لگا
اور وہ لگتا رہتا ہے وہ یہ کہ بھئی ہم لوگ تو کانگریسی ہیں، ہم لوگ جو ہیں نیشنلسٹ ہیں، اور ہم لوگ خلافت کے خلاف ہیں، ہم لوگ نظام کے خلاف ہیں. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک آڈیو سنانا چاہتا ہوں، یہ یوٹیوب پر ہی پڑی ہوئی ہے، اور میرے استاد ہیں، بلکہ انتقال ہو چکا ان کا، حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ. ان کا انتقال ابھی 2 سال کے اندر اندر ہوا ہے. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تھے. یعنی دارالعلوم دیوبند میں جو علماء موجود ہوتے ہیں اپنے زمانے میں، ان میں سب سے اوپر ان کی پوزیشن تھی. تو ان کا ایک بیان ہے جو میں مختصر آپ کو سناؤں گا، اور یہ بیان غالباً انگلینڈ میں انہوں نے دیا ہے، سوال جواب شاید چل رہے ہیں، اور یا کینیڈا میں. بہرحال وہ انڈیا میں نہیں ہے اور کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے. تو میں آپ کو وہ سنانا چاہوں گا کہ مفتی سعید صاحب کیا فرماتے ہیں خلافت کے تعلق سے. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے خلافت کے تعلق سے مفتی صاحب کا موقف جاننا چاہا. تو یہ آپ ان کی زبانی ہی سنیں. جب فارغ ہو گئے کھایا پیا، جب فارغ ہو گئے تو میں تو کچھ بولا نہیں، ملنے کے لیے حضرات آئے ہیں. تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر ان میں سے ایک بولا، اسلامی خلافت قائم کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اسلامی خلافت قائم کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا فرض ہے. فرض ہے. تو وہ تو ہکے بکے ہو گئے. وہ تو خیال کرتے کہ میں کچھ اور کہوں گا، اس پہ اشکال کریں گے، دلائل پیش کریں گے، مجھے جواب دینے پڑیں گے. میں نے کہا فرض ہے. تو ایک دم خاموش رہے بہت دیر تک. پھر ایک بولا کہ جب فرض ہے تو آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو اگلا سوال کیا ہے، اس سے پہلے ایک درمیان میں سوال ہے، وہ پہلے سوال کرو، پھر اس تیسرے سوال پر آئی ہو. کلر کو کیا سوال ہے اس کا؟ میں نے کہا کہ اسلامی خلافت قائم کرنا فرض ہے. اب پوچھو کہاں؟ تو کہنے ہاں یہ سوال رہ گیا، کہاں؟ میں نے کہا جاؤ مصر میں اسلامی خلافت قائم کرو، ترکی میں کرو، عراق میں کرو، ایران میں کرو، پاکستان میں کرو. یہ مسلمانوں کے ملک ہیں، جہاں اسلامی خلافت نہیں ہے وہاں پاسبلٹی ہے، جاؤ وہاں کرو. کہنے کہ وہاں تو گردن اڑتی. تو میں نے کہا پھر اللہ کے بندو، یہ ملک یہاں کیا پاسبلٹی ہے اسلامی خلافت قائم کرنے کی؟ اور یہاں تمہیں سکون کا سانس لینے کا موقع دیا ہے غیروں نے. اب اس طرح کی تو نعرہ تکبیر کر کے سب زندگی کیوں جیرن کرتے ہو؟ تو یہ بات بالکل واضح طور سے مفتی صاحب نے کہی ہے کہ خلافت قائم کرنا مسلم ممالک میں فرض ہے. جو میں نے بات کہی تھی اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ خلافت قائم کرنا وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے، اور وسائل بھی بعض مرتبہ فرض ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا جو وسیلہ ہے وہ وضو ہے، اور وضو کرنا فرض ہے. تو وسیلہ ایسا نہیں ہوتا کہ وسیلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وسیلے کی بھی حیثیت ہے. تو یہ ہمارا موقف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے، اس کو مزید ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 باتیں میں کہوں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں لنک پبلک کروں گا. وہ یہ ہے کہ ساحل ادیم کو میرا مشورہ ہے، اور مجھ سے کبھی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ صحیح منہج پر کام کریں گے تو ان میں خیر ہے، لیکن اگر منہج غلط ہوگا تو ان میں شر ہی شر ہے. اور انسان کو کم سے کم اپنی خیر اور اپنے شر دونوں کے اوپر مطلع رہنا چاہیے کہ مجھ سے امت کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور میں کیسے امت کو نقصان پہنچا رہا ہوں. تو اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اس نقصان پہنچانے سے بچیں، اور آپ کو اگر اپنی خیر پتا ہے، آپ کے اندر جو خیر چھپی ہوئی ہے وہ خیر آپ امت کو دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر خیر ہے، لیکن اپنے منہج کو وہ درست کر لیں. اور اس کے لیے مجھ سے کبھی وہ بات کرنا چاہیں تو اہلاً وسہلاً، موسٹ ویلکم. وہ پبلکلی بات کرنا چاہیں، وہ پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. اور میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی جو بیسکس ہیں نصوص کے تعلق سے، قرآن اور حدیث کے تعلق سے، اس کو وہ درست کریں. یعنی ان بنیادی طور پر جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ، اور آج کل تو وہ گدھے کو بھی حلال کیے ہوئے ہیں، یعنی فقہی معاملات میں گھس گئے. فقہ کی ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے. حدیث کی ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہوتی.
اور وہ حدیث کو جو موضوع، ضعیف اور کیسی واہی تباہی حدیثیں ہوتی ہیں ان کو وہ صحیح اور مستند کہہ دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ان کی طرف سے بہت عام طور سے دیکھنے کو ملتی ہے. ایک اور بہت مشہور ان کی کلپس چل رہی ہیں، اور وہ چونکہ علماء کے خلاف ہیں، اور علماء کے اوور آل طبقے سے ایک طرح، خصوصاً پاکستانی سوسائٹی میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں ایک طرح کی نفرت پائی جاتی ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے. میں اسٹیریو ٹائپ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ ان کو فالو کرتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں ساحل ادیم کہ جب دجال آئے گا تو دجال کو فالو کرنے والے سب سے زیادہ علماء ہوں گے. اب ان سے کیوں پوچھے کہ بھیا یہ آپ نے کدھر سے نکالا ہے کہ علماء سب سے زیادہ دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ اب ہمارے ذہنوں میں بچپن سے ایک تصور دجال کے تعلق سے قائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بنیاد پر قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی یہ بتا دے کہ دیکھو یہ جو علماء ہیں نا یہی آئیں گے دجال کے ساتھ، تو جس کے ذہن میں یہ تصور بچپن سے قائم ہے اور مضبوطی اور رسوخ کے ساتھ قائم ہے تو اس کو تو بدظن ہونا ہی ہے. لیکن ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد فرمائی ہو. البتہ ایک حدیث ہے جس کا تعلق دجال سے ہے لیکن انڈائریکٹلی. اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں. وہ حدیث یہ ہے، اس میں مسلم